واجب الاحترام جناب آغا لال بادشاہ جی سرکار کا، ان کے فرزندان کا اور ان کے منتظمین معاونین کا یہ انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرما۔ جتنی بھی دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں، خالق کونین آپ کی جتنی بھی جائز مرادیں ہیں، ذکر شبیر کے صدقے میں آپ کی جائز مرادیں خالق پوری فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ ممنون ہوں، مشکور ہوں، احسان مند ہوں مجھ جیسے غریب اللفظ انسان کے لیے آپ اس بارگاہ میں اتنی تعداد میں جمع ہیں۔ یہ معجزہ ہے صرف ذکر پاک کا۔ ذاکر بڑا نہیں ہوتا، ذکر بڑا ہوتا ہے۔ ذاکر کی عزت ذکر کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ذاکر کا سارا احترام جو ہے وہ ذکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ ممبر سے کہتا ہوں کہ ذکر تہذیب سے تلاوت کرنا چاہیے، قطعاً اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کیسے سن رہا ہے، لیکن اتنی اپیل لازمی کرنی چاہیے کہ نماز میں اگر دائیں بائیں دیکھو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ عشق کی نماز ہے جہاں آپ آئے ہوئے ہیں، یا آپ نماز مودت ادا کرتے ہیں، لہذا دھیان ذکر کی جانب رکھا کریں۔ یہ ذکر کی حرمت کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا آ جانا ہی بہت بڑے اجر کا مستحق ہے۔ جو گھر چھوڑ کے حسین کی بارگاہ تک آ گیا، اس کا بڑا اجر ہے، اور چونکہ وارث زمانہ کے ہاں سب کچھ تحریر ہو کے جاتا ہے کہ کون کہاں عزاداری کر رہا ہے، کس کا کیا مزاج ہے، کون محرم کے ایام کیسے منا رہا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ عزادار بن کے آیا کریں، تاکہ 12ویں آقا کے سامنے جب فہرست جائے تو عزادار حسین میں آپ کا نام لکھا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، کس قدر صاحب دنیا کسی کو نمازی کہہ کے بلاتی ہے، کسی کو پرہیزگار کہہ کے بلاتی ہے، کسی کو حاجی صاحب کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے۔ ہمارا نصیب دیکھیں، کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ کل بھی میں نے مجلس پڑھی تو بعد میں نے کافی دیر تک اس چیز کو محسوس کیا کہ حالانکہ میں بیچارہ اردو پڑھتا ہوں، ظاہر ہے اردو تھوڑی سی ہمیں مشکل لگتی ہے سننے میں، حالانکہ ہماری قومی زبان ہے، لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں، اور میں آسان ترین اردو بولتا ہوں، مشکل اردو مجھے آتی نہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے۔ ایک بار اور پڑھتا ہوں تاکہ تھکن آپ کی تھوڑی دور ہو جائے، دعا فرمائیے۔ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی تھی، تو میں چکوال پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے کسی نے فون کیا کہ بلا نہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں پھر بھی وہاں پہنچ گیا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا آپ ڈرتے نہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا میں ممبر پہ شعر کی صورت میں جواب دوں گا۔ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے۔ ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے، سلامت رہیں آپ کو۔ آقا جی دعا کرنی ہے، بسم اللہ جی۔ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے،
میں بسم اللہ کہا جی تو میرے لیے بڑی داد ہے جی، یقین کرو۔ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے، ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو۔ یہ شعر میرا وائرل بہت زیادہ ہوا، تقریباً دنیا میں یہ شعر سنا بھی گیا اور پڑھا بھی گیا اور دعائیں بھی دی گئیں۔ پتہ نہیں آپ اس کو کیسے سنتے ہیں، آخر تک میری نگاہ ہے، جو تھکے ہوئے نہیں ہیں ذرا ساتھ دیں گے۔ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے، ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، جھکا ہوا سر ہے۔ ڈر کے نہ سنا کریں ذکر حسین، ڈر کے سننا ہے ہی نہیں آپ نے۔ مجھے ممبر کی قسم ہے ڈر کے نہیں سننا چاہیے، نہ ڈر کے پڑھا جاتا ہے نہ ڈر کے سنا جاتا ہے۔ غدیر کا سب سے اہم میسج یہی تھا کہ علی نہ ڈر کے پڑھا جاتا ہے نہ ڈر کے سنا جاتا ہے۔ ہاں جی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے آپ کا یہاں بیٹھ جانا، یقین جانیے آپ زمانے کے امام کے نوکر ہیں۔ یہ شعر میرا ضائع ہو گیا تو میں دکھ لے کے جاؤں گا۔ جو ولایت اوڑھ کے سانس لیتا ہے، جو عزائے حسین کے لیے زندہ ہے، اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ بولے گا جو شیعہ ہے، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے، ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے، خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے۔ کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے عقیل، اس کو منکر نہیں غدار کہا جاتا ہے۔ سلام آپ کے اٹھو ہوا میں بسم اللہ، بڑی مہربانی کی بہت پوری طاقت سے بولا کرو، علی کا نام پوری طاقت سے لیا کرو۔ جتنا بڑا مجمع ہے پوری طاقت سے آسمان تک پہنچانے کے لیے مل کے نعرہ حیدری۔ کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے عقیل، اس کو منکر نہیں۔ الحمدللہ کہ میں صاحبان ولا میں پڑھ رہا، جو ولایت سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ میں ان میں پڑھ رہا۔ 2 خطات کا حکم ملا ہے بڑی تاکید کے ساتھ، اور وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد موضوع پہ آتا ہوں۔ اب وقت میں اپنا پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ گھبرائیں نہیں، وقت میں چھوڑوں گا، لیکن یہ 2 خطات واجب کی نیت سے پڑھنے پڑے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت قطع ہے، بہت ہی کوئی اس کی کرافٹنگ ایسی ہے، کوئی اس کا خیال اتنا مختلف ہے کہ میرے خیال میں یہ خیال شاید پہلی بار لکھا گیا ہو اور پہلی بار ہی قلم سے نکلا ہو۔ یقین جانیے توحید کی جان، لفظ سنا کریں، لفظوں میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، لفظوں کی شناسہ بنی ہے، لفظوں میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، یقین جانیے توحید کی جان۔ تھوڑا اور توجہ کریں تو پھر پڑھوں۔ توحید کی جان، دین کا مقصوم کہاں ہے؟ میں آپ کو پہلے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مصرع سمجھا اور داد دے دی۔ چوتھا مصرع انشاءاللہ یہ دیواریں بھی بولیں گی، بارگاہ کی دیواریں، یہ میرا ایمان گواہی دے رہا ہے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ توحید کی جان، دین کا مقصوم کہاں ہے؟ توجہ نہ ہو تو مصرع پڑھنے کو دل چاہتا ہی نہیں۔ توحید کی جان، دین کا مقصوم کہاں ہے؟ اے گردش دوراں تجھے معلوم کہاں ہے؟ توحید کی جان، دین کا مقصوم کہاں ہے؟ اے گردش دوراں تجھے معلوم کہاں ہے؟ اے گردش دوراں تجھے معلوم کہاں ہے؟ چوتھا مصرع سنیے، اے گردش دوراں تجھے معلوم کہاں ہے؟ 1400 برس گھوم کے آئی ہے، ذرا بول اس وقت میرا 14واں معصوم کہاں ہے؟ تو اب کیا کہنے آپ؟ بسم اللہ بیٹا، بسم اللہ۔ 50 سطریں اور حکم ہے جی، حکم ہے۔ توحید کی جان، دین کا مقصوم کہاں ہے؟
اے گردش دوراں تجھے معلوم کہاں ہے، 1400 برس گھوم کے آئی ہے ذرا بول، اس وقت میرا 14واں۔ انڈیا میں ایک مومن گزرا ہے، وہ تلوار سرہانے رکھ کے سوتا تھا، تلوار، لوگوں نے کہا دیوانہ ہے، پاگل ہے، اتنا جدید اسلحہ متعارف ہو چکا ہے اور ابھی تک تلوار رکھ کے سوتا ہے۔ کسی نے کہا کوئی کلاشنکوف لے، کوئی پسٹل لے، کوئی بندوق لے، یہ تلوار رکھ کے کیوں سوتا ہے؟ کہتا تم پاگل ہو، جس دور کے انتظار میں ہوں وہ تلوار کا ہوگا۔ تھوڑا بولا کریں، ذکر میں اچھے لگتے ہیں آپ بولتے ہوئے، جس دور کے انتظار میں ہوں، علامہ صاحب، وہ دور تلوار کا ہوگا۔ معرفت امام بہت ضروری ہے، ہمارے سارے اعمال کی قبولیت کی شرط ہے معرفت امام، وقت کے امام کی معرفت۔ میرے والد صاحب نے تعارف کروایا 12ویں آقا کا، قربان کر دو اپنا لکھا ہوا سارا کچھ ان سطروں پر جو الفاظ انہوں نے نکالے، کیا خطاب کا انداز ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معرفت حاصل ہوتی ہے کہ کس ہستی کے لیے کون سا خطاب کرنا چاہیے۔ میر انیس کا بھی خاصہ یہی رہا کہ جو مرثیہ انہوں نے امام حسین کے لیے لکھا، اس کے الفاظ جناب حر کے مرثیے میں نہیں آئے۔ کبھی توجہ فرماؤ ان باتوں پر تو آپ کو پتہ چلے، جو الفاظ انہوں نے امام حسین بادشاہ کے لیے لکھے وہ جناب حر کے مرثیے میں نہیں ہیں، جو جناب علی اکبر کے لیے لکھے وہ جناب جون کے مرثیے میں نہیں ہیں۔ یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس ہستی سے کیسے خطاب کرنا ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ انداز تخاطب دیکھیے کہ بادشاہ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ کیا ہے۔ اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو۔ آج کل ان مصروں پہ داد لینی ذرا مشکل ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آسان سننے کے بڑی عادی ہو گئے، لیکن میں بڑے سمجھدار مجمع میں پڑھ رہا ہوں۔ چھٹے مصرے پہ اندازہ ہوگا اگلا مسدس پڑھنا ہے یا یہیں چھوڑ دینا ہے۔ اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو۔ چلے میں اپنی تسلی کے لیے پڑھتا ہوں، مجھے خود خوشی ہو رہی ہے، تسکین مل رہی ہے اندر سے۔ اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو، تیرے کرم کا ابر برستا ہے چار سو، تیرے لیے ہوائیں بھٹکتی ہیں کو بکو، تیرے لیے ہی چاند اترتا ہے جو بجو۔ کون سمجھے ان مصروں کو؟ تیرے لیے ہی چاند اترتا ہے جو بجو، پانی تیرے لیے ہے صدا ارتعاش میں، سورج ہے تیرے نقش قدم کی تلاش میں۔ یہ ہے خطاب کا طریقہ، جیتے رہو بیٹا، یہ ہے تخاطب کا انداز۔ پانی تیرے لیے ہے صدا ارتعاش میں۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے اور تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پانی تیرے لیے ہے صدا ارتعاش میں، سورج ہے تیرے نقش قدم کی۔ ایک دعا ہے جو سب کو مانگنی چاہیے، میرے والد صاحب نے شاعری میں منگوا دی۔ مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، مولا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے، اتنے مشکل مصروں پہ جب بولتے ہو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو، تیرے کرم کون ہے جو شیعہ بھی ہو اور نہ بولے، تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو۔ دعا سنیے مولا کا واسطہ، دعا سنیے گا۔ 2 محرم ہے، 1447 ہجری ہے، بنگلہ اسد آباد کا بہت بڑا اجتماع اور گرد و نواح کے آئے ہوئے مومنین، میں دعا منگوا رہا ہوں، دل میں آمین کہیے گا، قبولیت کی کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے۔ مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو۔ ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، ایک شب کو خواب ہی میں زیارت نصیب ہو۔ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ ایک شب کو خواب ہی میں، ایک شب کو خواب ہی میں۔ اب یہ اگر 4 سطریں نہ پڑھوں تو بخل کر جاؤں گا میں۔ پوری دنیا میں میرے خیال میں جو کلام سب سے زیادہ پڑھے گئے، اس کلام کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے۔ یہ 6 سطریں
شیعہ کے بچے بچے نے سنی ہوئی ہیں، بارہا ممبروں سے پڑھی گئیں، ملک میں اور ملک سے باہر بھی، لیکن ایسی سطریں نہیں ہیں، اس کی تاثیر بھی اپنی ہے، ان کا اثر ہی اپنا ہے۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اب جو چپ رہا مجھے دکھ دے گا، مولا کی قسم، یہ اتنی پرتاثیر سطریں ہیں، ہر جگہ پہ پڑھتا بھی نہیں ہوں، جہاں ضرورت پیش آ جائے، جہاں کوئی مجمع مل جائے اچھا تو وہاں پڑھتا ہوں۔ اے باغ عسکری کے، میں تقریباً 8 یا 9 سال کا تھا جب پہلی بار میں نے والد گرامی کی زبانی محلہ غازی شیر امام بارگاہ میں 14 شعبان کو اس نظم کا یہ حصہ سنا، اور پتہ نہیں کہاں تک داد پہنچی مجھے اب تک یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی دیر تک نعرے آتے رہے۔ مولا کی قسم قطعی ایسا ہے، یہ مسدس ہی ایسا ہے۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فرو نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ علی کا واسطہ یار، میں بہت بڑے مصرے پڑھ رہا ہوں۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فرو نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو، تیرے بغیر، شعر سنیے، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری۔ یا علی یا علی، جیتے رہو بیٹا، مولا آباد رکھی انشاءاللہ، ماں باپ کو نصیب ہوں ایسی اولادیں یار۔ بچہ ہے حوصلہ افزائی کیجیے گا، پوری طاقت سے جواب دیجیے گا۔ دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ کائنات کا نقشہ بہت وسیع ہے، اور اس وسیع نقشے میں سیارے بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، لیکن سب سے چھوٹی یہ زمین ہے۔ سب سے چھوٹی ان سیاروں میں ہماری زمین ہے جس پہ ہم رہتے ہیں۔ والد گرامی کا تخیل ہے کہ آسمان تانے دیتا تھا زمین کو، تھک بھی جاؤ تو میں بیدار کر لوں گا آپ کو۔ آسمان تانے دیتا تھا زمین کو، تو کم تر ہے میں برتر ہوں، تو تاریخ ہے میں روشن ہوں، تو چھوٹی ہے میں بڑا ہوں، تو پست ہے میں بلند ہوں۔ پتہ نہیں ایک دن زمین کو کیا خیال ہے، اتنے بڑے آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں اگر اپنی بلندی پہ ناز ہے تو کسی دن ابو تراب کی کنیز سے مناظرہ کیوں نہیں کر لیتا؟ اللہ آپ کا آباد رکھے، آپ پہنچ گئے۔ کسی دن ابو تراب کی اس کنیز سے میں آپ کی توجہ کا بڑا ممنون ہوں، مناظرہ کیوں نہیں کر لیتا؟ ظاہر ہے ہر کسی کے کچھ مشیر ہوتے ہیں۔ آسمان نے ستاروں کو بلایا، سیاروں کو، چاند کو، سورج کو، یہ زمین مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتی ہے، تو سرکار اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، مناظرہ کیسے کرے گی؟ پتہ نہیں اس نے چیلنج کیا۔ سرکار تو چیلنج قبول کریں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، دلیل کیا دے گی اپنی؟ آسمان کہتے ہیں کچھ سوچ کے بات کرو، جب کوئی چھوٹی طاقت بڑی طاقت کو للکارتی ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے۔ آپ جئیں یار، آپ جئیں، جب کوئی چھوٹی طاقت بڑی طاقت کو للکارتی ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے۔ سرکار ہم کہہ رہے ہیں نا آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ مہربانی کریں مناظرہ طے کریں۔ پہلی بار آسمان نے جھک کے زمین کو دیکھا تو سمجھ گیا انہیں میرا سلام، کیا ہے تیرے پاس، کیوں اتنا اکڑ رہی ہے مناظرے کے لیے، دلیل دے کیا ہے تیرے پاس؟ مر جانا ہے، فنا ہے، یہ شعر بھولیے گا نہیں۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا، یا تھکا ہوا ہوگا، یا دل نہیں ہوگا، یا پھر عقیدہ کمزور ہوگا، ورنہ اس شعر پہ تو پتھر بھی بول پڑتے۔ بولیے گا یا علی، آپ جئیں اور آپ سلامت رہیں۔ دل بڑا ہو گیا میرا قسم سے، 2-4 مصرے پڑھتا ہوں اس کو۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین،
آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ آسمان کہتے یہ تیری پہلی دلیل ہے؟ زمین کہتی ہے ہاں۔ مشیروں کو دیکھا میں نہ کہتا تھا مناظرہ نہ کرو۔ جس کی پہلی دلیل یہ ہے، اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ صرف چاند آگے بڑھا۔ سرکار جواب میرے پاس ہے، دوں گا بھی میں۔ اچھا چاند دے جواب۔ قسم سے شعر نہیں ہے، نور کے قلم سے لکھنے والا شعر۔ چاند کہتا ہے دلیل دوہرا۔ زمین کہتے ہیں آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ مجھے 2 گھنٹے یہیں رکنا پڑا، میں رک جاؤں گا، اگلا شعر تب پڑھوں گا جب آپ کی توجہ مکمل ہو جائے۔ آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ چاند کہتا ہے اجازت ہے جواب دوں؟ زمین کہتے ہیں میں انتظار میں ہوں۔ چاند کہتا ہے پھر ایک بار دوہرا۔ زمین کہتے ہیں آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین کا۔ ہوتا ہے آسماں پہ بھی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ سلام ہے جی آپ کو، سلام ہے ماتمیوں کو، سلام ہے عزاداروں کو، سلام ہے آپ کی سماعت کو۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ آپ کا یہ ہاتھ میری عزت کا باعث ہے جی۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم۔ بڑا اچھا جواب تھا۔ آسمان کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ بلند حوصلے کے ساتھ دوسری بات کی اور بڑی وزنی بات کہی۔ یہ شعر مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین کہتی کیا کہا؟ آسمان کہتے تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین کہتے کچھ سوچ کے بات کر، جانتا نہیں جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے کام نہیں۔ ایسے بولنا چاہیے ذکر میں جیسے اب بولے ہیں۔ مولا آپ کو آباد رکھے بیٹا، آپ جیئیں۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، سرکار دعا فرمائیے گا۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین کہتے کچھ سوچ کے خیال کر کے بات کر، جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے۔ آسمان نے کہا کوئی ایسی بات کروں کہ یہ الجھ جائے۔ کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی۔ زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتے ہے بس ایک شب کو آئے تھے سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ اچھی دلیل تھی، داد دینا میرا بھی دل کر رہا ہے، بڑی اچھی دلیل، بڑی وزنی دلیل۔ بس ایک شب کو آئے تھے سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں، لیکن ابو تراب کی کنیز کا جواب سنیے اور دل چاہے تو پھر اتنا بولیے گا جتنا میرا من چاہ رہا ہے۔ کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی، میری بلندیوں کی تو محتاج کیسے؟ بس ایک شب کو آئے تھے سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ زمین کہتے چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی، نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی۔ گرد، زمین کے گرد کہہ رہا ہوں، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، تم جیو یار، تم سلامت رہو۔ اب لگتا ہے کہ مجھے پڑھنا ہی اردو میں چاہیے۔ اب احساس ہوتا ہے کہ مجھے اردو ہی پڑھنی چاہیے جہاں پہ۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی، نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں۔ سرکار وہ یاد کروائیں وہ جو آپ کے پاس ہے۔ بحث طویل ہو رہی ہے خامخواہ، ہم انتظار میں ہیں کب فیصلہ ہوگا۔ مشیروں کو دیکھ کے کہا میں تو بڑی بات کر رہا ہوں، آگے سے وہ اس سے بڑا جواب دے رہی ہے۔ سرکار وہ بات کریں جو فقط آپ کے پاس ہو، اس کے پاس نہ ہو۔ شاعری کا ایک کمال ہوتا ہے، بس وہی کمال اس مکالمے میں ہے۔ آسمان کہتے ہیں زیادہ بھڑکنے کی ضرورت نہیں، تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، یعنی ستارے سیارے چاند سورج، تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے۔
زمین کہتے پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہیں۔ تھوڑا جاگنا یار، شعر میں بہت بڑا پڑھنے جا رہا ہوں۔ شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہیں۔ مناظر میں موقع نہیں چھوڑا جاتا، بیٹوں سے موقع مل گیا، آسمان نے بیٹوں کے حساب سے دوسری بات کی، بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر۔ کچھ ان میں ہیں سخی جو قافیہ جانتے ہیں قافیہ پیمائی کیا ہوتی ہے، کچھ ان میں ہیں سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں، کچھ ان میں ہیں سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں، کچھ ان میں ہیں سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں، کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ، کچھ ان میں نیک ہیں کئی منحوس بھی تو ہیں۔ اللہ تمہیں آباد رکھے یار، آپ جیے یار، مولا آپ کو آباد رکھے۔ یا علی میں نے بڑی شاعری پڑھی ہے اور سنی بھی ہے، لکھی بھی ہے، کبھی کبھی لکھ بھی لیتا ہوں۔ کچھ شعر ہوتے ہیں جن میں آفاقیت ہوتی ہے، جن کے تخیل میں اتنی بلندی ہوتی ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے دل کی تسکین نہیں ہوتی، بار بار سنا جائے دل کی تسلی نہیں ہوتی۔ اس پوری نظم میں ایک شعر ایسا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ پرواز کر کے پڑھا جائے حق ادا نہ ہو، اس پر کل تک داد دی جائے شاید حق ادا نہ ہو۔ تو جن کے فیض سے ہے منور، توجہ کیجئے گا، ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا، یہ دل اگر مودت میں جھوم اٹھے تو سید ذات کے حق میں دعا کرنی ہے، حضور دعا کیجئے گا۔ تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہیں۔ زمین کہتے پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہیں۔ آسمان کہتے بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر، کچھ ان میں ہیں سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں، کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ، کچھ ان میں نیک ہیں کئی منحوس بھی تو ہیں۔ بات ایسی تھی آسمان کو غصہ آ گیا، جلال آمیز آواز میں آسمان نے اگلی بات کہی۔ آسمان کہتا بھول نہیں، یہ شہر کہکشاں، یہ شہر کہکشاں، یہ شہر کہکشاں، یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر کے دیار، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں۔ کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں، مگر کربلا، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر، جیتے رہو بیٹا۔ بس دو شعروں کی زحمت اور، یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر کے دیار، دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں۔ مصرع دیکھیے، کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں۔ آسمان کہتا ہے وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کر۔ زمین کہتے اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین یاد کر۔ آسمان کہتے کر یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ میں جبریل لے کے آئے ہماری حسین کی، جبریل لے کے آئے ہماری حسین کی۔ زمین کہتے تو بھی تو یاد کر کے زمین پر بروز عید ختم الرسول بنے تھے سواری حسین کی۔ آسمان نے دیکھا ہر بات کا جواب، ہر بات کا جواب، فوراً جواب، بالکل ایک لمحے میں جواب۔ مشیروں کو بلا لیا، بس بات ختم ہو رہی ہے، میں فیصلہ کن بات کرنے لگا، اگر اس کا جواب بھی زمین نے دے دیا تو میں ہار جاؤں گا، میں شکست مان لوں گا، اس سے بڑی بات میرے پاس ہے نہیں۔ سرکار گفتگو کیجیے، ہم بھی سن رہے ہیں۔ آسمان کہتا ہے غور سے سن، اور اس کا جواب دے دیا تو میں شکست مان لوں گا۔ سن اے عدو امن و سکون دشمن بشر، جس نے اب تک داد دی نہیں دی، کوئی گلہ کوئی شکوہ بنتا نہیں۔ یہ مصرع ایسا پڑھ رہا ہوں پتھر پگھل جاتے ہیں، آپ تو پھر بھی آزادار ہیں۔ سن اے عدو امن و سکون، سن اے عدو امن و سکون دشمن بشر، تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر۔ زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتے عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر۔ زمین کہتے بڑی وزنی دلیل ہے، بڑی بھاری دلیل ہے، میں بھی ابو تراب کی کنیز ہوں، ایک بار اور دوہرا میں بھی جواب دیتی
دیتی ہوں، قیامت تک تجھے یاد رہے گا کس نے جواب دیا تھا۔ آسمان کہتے بس اتنی سی بات ہے کہ سن ہے عدو امن و سکون دشمن بشر، تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر۔ کیسے؟ عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہے تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر۔ زمین کہتے ہیں انتظار گاہے امام جہاں نہ چھیڑ، جھوٹی شکن نہ ڈال منور جبین پر، آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار، عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین، عیسیٰ کو پھر اترنا، آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار، عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا۔ دعا کیا کرو 12واں جلدی آئے۔ جو دروازے 1400 سال سے بند ہیں ان کا وارث جلدی آئے۔ جو قیدی قبروں میں انتظار میں ہیں، تم نے نہیں سمجھا میں نے کیا پڑھا، جو قبروں میں بھی ہیں اور قید بھی ہیں، انہیں انتظار ہے 12ویں آقا کا۔ وارث جلدی آئے اور محمد مصطفیٰ کی بیٹی پہ قبر پہ کوئی چراغ جلے۔ انتقام دیکھیں، چونکہ آج بھی حسین کے روضے پہ لہراتا ہوا علم سرخ، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ مظلوم ہے جس کا انتقام ابھی باقی ہے۔ آج 2 محرم ہے، مدینے کے وارث آج کربلا میں پہنچے۔ کب چھوڑا تھا وطن؟ آپ کی زندگی ہو بیٹا، رجب کی 28 60 ہجری، 28 رجب 60 ہجری، 28 شعبان 60 ہجری 1 مہینہ، 28 رمضان 60 ہجری 2 مہینے، 28 شوال 60 ہجری 3 مہینے، 28 ذیقعد 60 ہجری 4 مہینے، 28 ذی الحج 60 ہجری 5 مہینے۔ 5 مہینے کچھ دن ہو چکے، علی کی بیٹیاں کبھی کسی جنگل میں ہیں، کبھی کسی بیابان میں ہیں، کبھی کسی راستے پہ ہیں، کبھی صحراؤں کا راستہ ہے، کبھی کسی مشکل میں ہیں، کبھی کسی مشکل میں۔ چھوڑا نہیں وطن حسین نے، یہ غلط فکرہ ہے۔ ہاں، وطن چھوڑا نہیں حسین، وطن چھڑایا گیا۔ وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، حتیٰ کہ پرندوں کو پیارا ہوتا ہے، حیوانوں کو پیارا ہوتا ہے اپنا گھر۔ کسی کا شعر ہے، میرا نہیں ہے لیکن مجھے پسند بہت ہے۔ درخت کٹنے کا اتنا ہوا انہیں افسوس، بڑا پردرد شعر ہے۔ اس میں علامتیں اور استعارے جو ہیں وہ کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ درخت کٹنے کا اتنا ہوا انہیں افسوس، تمام رات پرندے زمین پہ بیٹھے رہے۔ اختر حسین جعفری نے اس مہینے پہ ایک نظم لکھی تھی، شاید آپ کی نہ سنی ہوئی ہو۔ یہ حرمت والا مہینہ تھا، محرم۔ انہوں نے لکھا اس مہینے میں غارت گری منع تھی، اس مہینے میں غارت گری منع تھی، پیڑ کٹتے نہ تھے، تیر بکتے نہ تھے، بحر پرواز محفوظ تھے آسمان، بے خطر تھی زمین مستقر کے لیے۔ اس مہینے میں غارت گری منع تھی، یہ پرانے صحیفوں میں مذکور ہے۔ اس مہینے کی حرمت کے اعزاز میں رہزنوں قاتلوں کا یہ دستور تھا، دوش پہ گردن خم سلامت رہے، کربلاؤں میں اترے ہوئے کاروانوں کی مشقوں کا پانی امانت رہے۔
یہ حرمت والا اس مہینے میں کسی کو قتل نہیں کیا جاتا، اس مہینے میں کسی کو غارت گری نہیں کی جاتی، اس مہینے میں کسی کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا رواج نہیں تھا۔ اس مہینے میں کسی کو لوٹا نہیں جاتا تھا۔ معافی چاہتا ہوں سیدوں کا کبھی جذبات آ جاتے ہیں، رونے کو دل کرتا ہے ہمارا۔ وطن بہت پیارا ہوتا ہے، اگر کوئی رہنے دے تو وطن جیسی جگہ کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ پردیش میں رہتے ہیں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ محرم کی عزاداری ہم اپنے وطن میں جانے کا، چونکہ اجنبیت نہیں ہوتی، لوگ شناسہ ہوتے ہیں، جلوسوں کے روٹ کا پتہ ہوتا ہے، مجالس کے شیڈیول کا پتہ ہوتا ہے، جی بھر کے ماتم کیا جاتا ہے، جی بھر کے پرسے دیے جاتے ہیں۔ ہر باہر رہنے والا سوچتا ہے وطن پہ جا کے اسے رواؤں جس کو پردیس میں بے آسرا قتل کر دیا۔ میرا مصائب پڑھنے کا انداز اپنا ہے، مجھے منتیں کرنی نہیں آتی مصائب، یہ جتنا رو پڑے ہو یہ بہت۔ آج 2 ہے، اس لیے تیاری کی چند فکریں پڑھوں گا۔ وطن چھڑایا گیا حسین سے، وطن سے محبت کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ وطن پہ آپ کی اولاد ہوتی ہے، وطن پہ آپ کے بزرگ ہوتے ہیں، وطن پہ آپ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور آخری وجہ بڑی عظیم ہے، وطن پہ کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ کو بڑا پیار ہے۔ 3 قبروں کو چھوڑنا حسین کے لیے بڑا مشکل تھا۔ ماں زہرا کی قبر، نانا مصطفیٰ کی قبر، اور بھائی حسن کی قبر۔ 3 پشتیں لگی، 3 پشتیں سیدوں کی مدینہ آباد ہونے، 3 پشتیں۔ امام حسین، ان کے بیٹے پھر امام سجاد علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے محمد باقر علیہ السلام، پوتا ہے محمد باقر امام حسین کا، دادا بن چکے تھے حسین مدینے میں۔ میں پہلا فکرہ مصائب کا پڑھ رہا ہوں پنگلا سعدآباد والوں۔ دادا بن چکا تھا حسین، لیکن ضعیف نہیں ہوا تھا۔ جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں جن کی ہائے بلند ہوئی ہے، تمہاری آوازوں کا بلند ہونا سیدہ کو بڑا پسند ہے، صرف رونا نہیں، بلند آوازوں میں رونا بڑا پسند ہے۔ دادا بن چکے تھے حسین، لیکن ضعیفی نہیں آئی تھی۔ ضعیفی کی 3 علامتیں ہیں، نظر کمزور ہوتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے۔ مدینے میں حسین کی نظر تیز تھی، کمر سیدھی تھی، داڑھی سیاہ تھی۔ ضعیفی 2 پہر میں آئی ہے، اکبر کی برچھی نکالی تو نور چلا گیا۔ ضعیفی میں 2 پہر لگے ہیں، صرف 2 پہر، برچھی نکالی تو نور چلا گیا، بھائی کے بازو اٹھائے تو کمر جھک گئی۔ مجھے منبر سے علم کی قسم، جب اصغر کے 6 ماہ کے گلے سے تیر نکالا، ریش سفید ہو گئی، رو کے فکرہ کہا بار الہ اب میں غریب ہو گیا ہوں۔ مدینے میں بوڑھا نہیں تھا حسین، بھرا ہوا گھر تھا حسین کا، بھرا ہوا گھر، اور ظالم امت نے اس وقت گھر چھڑایا جب لوگ اصغر کی مبارک دینے آ رہے تھے۔ کیا یہ فکر سمجھ نہیں آیا آپ؟ 11 سال کا شہزادہ ہے، 11 سال کا۔ اللہ آپ کے بیٹوں کی زندگی دراز کرے، جس کے گھر میں اولاد نہ ہو تو ہم سائے مبارکباد دینے آتے ہیں۔ آپ کے بیٹا ہوا ہے، اللہ مبارک کرے۔ ابھی اصغر کی مبارکباد آ رہی تھی،
جب امت نے ظلم سے وطن چھڑایا. مظلوم ہے حسین، غریب ہے حسین. فرماتے ہیں شرم کر کے نہ رویا کرو مجھے، ویسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی، جسے پکڑ کے حوصلہ بھی کوئی نہیں دیتا کہ اس کا نقصان بہت ہو گیا، رونے دو. فرماتے ہیں ایسے رویا کرو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ چھپ کے روتے ہیں، چھپ، یا پھر یوں روئیں گے تو یوں رکھ لیں گے رومال. نہیں، بے کفن کو رونے آئے ہو تم، شرما کے نہ رونا، یہ سوچ کے نہ رونا کہ شکل کیسی ہو جائے گی. التجا کر رہا ہوں ایک ایک عزادار کی، یہ سوچ کے نہ رویا کرو کہ میری شکل کیسے ہو جائے گی. بڑے اچھے لگتے ہیں تمہارے آنسو، سیدہ رومال میں جمع کرتی. چھٹے معصوم کا فرمان ہے، بار الہا ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی. تیاری بہت مشکل مضمون ہے، میں بس ایک پہلو پڑھوں گا اس کا، زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، وقت نہیں ہے. ایک پہلو پڑھوں گا تیاری کا. عباس جی آقا مسافروں کی فہرست بنا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. غازی نے سوچا مردوں کی فہرست بنانی ہے، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب. غریب زہرا نے کہا یہ نیچے والا فکرہ بدل دے. بادشاہ کیا لکھوں؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھ انا للہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خالق آپ کی مرادیں پوری فرمائے. یار کیا گریے کا انداز ہے آپ کا. لکھ انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا ہم سفر پہ جا رہے ہیں. فرمایا اجڑنے کے لیے جا رہے ہیں، میں ساتھ جا رہا ہوں نا. ہاں بس تو ساتھ. پھر مولا لکھوائیں. فرمایا لکھ میرے بیٹوں کے نام، لکھ علی ابن حسین، لکھ علی اکبر ابن حسین، لکھ علی اصغر. رک گیا عباس. مولا 11 سال کا بچہ ساتھ جائے گا؟ وہ تو ماں کے بغیر مشکل سے رہتا ہے. آوازی عباس میں لکھوا رہا ہوں نا، میں امام ہوں نا. لکھ. لکھا علی اصغر، لکھ قاسم ابن حسن، لکھ اپنے بھائیوں کے نام، لکھ میرے بھانجوں کے نام. جب عباس نے لکھا تھا ساری فہرست تقریباً مکمل ہے، بس رکھنے کا ارادہ کیا، یا حسین کی آواز آئی لکھ میری بہنوں کے نام. مار جاتے ہم یہ مسائل پڑھنے سے پہلے. فرماتے لکھ میری بہنوں کے نام. مولا کیا لکھوں؟ فرماتے لکھ میری بہنوں کے نام. مولا علی کی بیٹیوں کے نام. میری کیا مجال، کیا جرت. مولا سفر پہ جا رہے ہیں نا. آواز آئی ہاں. آپ نے فرمایا اجڑنے جا رہے ہیں. فرمایا ہاں. پھر کیا لکھوں؟ لکھ میری بہنوں کے نام. کاغذ رکھ کے کہا مولا مجھ سے نہیں لکھا جائے گا. فرماتا میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں، لکھ میری بہنوں کے نام. اچھا بادشاہ پھر ایک اجازت دے، جیسے میرا دل ہو ویسے لکھوں. آوازی ہاں لکھ. اب کیسے لکھوایا؟ مجھے غازی کی قسم. غازی نے آستین الٹی، آستین کا پردہ بنا کے آنکھوں پہ رکھا. فرماتے ہیں بتائیے مولا کیا لکھوں؟ آوازی لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام. عباس کے ہاتھ کانپنے لگے. زینب کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نور کہیں لکھا، بے کہیں لکھا. چیخ نکل گئی مظلوم کربلا کی. فرمایا واہ عباس، جیسے جیسے اجڑی نے سفر کرنا ہے ویسے ویسے تو نے نام لکھا. کبھی کوفہ، کبھی اسکلان، کبھی حلب، کبھی شام. تجھے کیسے پتا میری بہنوں نے اتنا. بسم اللہ. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے. مولا تمہیں جزائے خیر دے. اجرکم من اللہ.
مولا تمہارا اور میرا شمار رونے والوں میں کر. لکھ میری بہنوں کے نام: زینب بنت علی عشیرہ شام، کلثوم بنت علی. پتہ نہیں کیا قیامت ہوگی جب عباس لکھا ہوگا. عشیرہ شام. پڑھ دو فکرہ. فرمایا لکھ سکینہ بنت الحسین. تڑپ گیا علی کا علی بیٹا. بادشاہ میں مر جاؤں گا. کیا لکھوا رہے ہیں؟ آواز لکھ سکینہ بنت الحسین. اب میں کیسے پڑھوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے. بس سکینہ بنت الحسین. بادشاہ نے لکھ دیا. فہرست مکمل ہو گئی. تو نے سنا ہے ذاکروں سے کہ 57 محمل تیار ہوئے. مالی و سبطین ہر گھر میں ہے، ذرا غور سے خود پڑھ لینا. مالی و سبطین میں لکھا ہے 250 اونٹ تھا جس پہ سفر کا سامان رکھا گیا. 70 اونٹوں پہ خیمے تھے. حسین جیسے بادشاہ کی تیاری تھی. پتھر پانی ہو جائے، آپ تو عزادار ہیں، آخر تک ایک دو گریے کی لہر آئے گی. 70 اونٹوں پہ خیمے رکھے گئے. 40 پہ صرف پانی کے مشکیزے تھے. 40-30 پر اشیاء خرد و نوش سامان تھا سفر کا. مر نہ جاؤ پڑھتے ہوئے. بنگلہ اسد آباد والوں 12 اونٹ ایسے تھے جن پر فقط علی کی بیٹیوں کی چادریں تھیں. اس وقت آسمان میں زلزلہ آیا جب علی کی بیٹیوں کی چادریں محملوں پہ سوار کی گئی. مجھے نہیں پتا کہ چادریں کس لیے رکھی گئی، لیکن مقدر علی کی بیٹیوں کا کربلا سے لے کے شام تک بغیر چادر کے سفر کر کر کے کہتی رہی، لوگوں میں مصطفیٰ کی بیٹی ہو، ایک چادر دے دو. بھیڑ زیادہ. محرم میں تیاری پہ رویا کر. یہ بنیاد کربلا پڑھی جاتی. حسین کی تیاری غربت سے بھری ہوئی تیاری. جڑے ہاتھ دیکھیے، فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. خاص طور پہ وہ بھائی جن کی بہنیں ان کی پیشانی پہ صحرا دیکھنے کے لیے زندہ. خاص طور پہ وہ نوجوان ربیع الاول میں جن کی شادیاں تیار ہیں. تمہارا ماتم بلند ہونا چاہیے. 70 اونٹوں پہ خیمے، 53 اونٹوں پہ محمل، ہائے ہائے، 40 پہ مشکیزے، 30 پہ سامان. 50 اونٹ ایسا تھا جس پہ بڑا قیمتی سامان تھا. عبداللہ نامی شخص روایت کرتا ہے، میں گزر رہا تھا، میں نے ایک جوان سے پوچھا، وہ خیمے ہیں نظر آ رہا ہے؟ وہ سیاہ پوش برقعے سے لگ رہے ہیں، وہ جو ہے مشکیزیں ہیں، وہ ڈھیر سارا سامان ہے. یہ 50 اونٹوں پر بہت قیمتی سامان ہے. کہاں جا رہے ہو؟ آبازی تجھے پتہ جو نہیں، ہمارے قافلے میں ایک جوان ہے جس کی شکل محمد سے ملتی ہے، نام اس کا علی اکبر ہے، اس کی شادی کا موسم قریب ہے، امت نے ہم سے وطن چھڑایا ہے، ہم اس کی شادی کا سامان ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کچھ اس کی پھپھیوں نے بنایا، کچھ اس کی ماں نے بنایا، چونکہ وہ ہم شکل پیغمبر ہے. ہمارا پورا خاندان اس کی شادی کے انتظار میں ہے. دعا کر شادی ہو جائے. رونا اس فکرے پہ شادی نہ ہوئی. شام غریبہ لوٹنے والوں نے مرضی سے اکبر کی شادی کا سامان لوٹا. لوٹ لوٹ کے کہتے رہے، لوٹو تبرکات علی و بطول کے. آج کے دن واسطہ دے رہو امام حسین کا، کوئی شرم نہ کرے. آج کے دن میں بسم اللہ کرا، کبھی کوئی غم نہ دیکھو. پھر پڑھتا ان 50 اونٹوں پر اکبر کی شادی کا سامان. تو لمحے مجھے دیجیے گا جو ان کی پھپھیوں نے بنایا. تو سمجھتا ہے آرام سے تیار ہو کے حسین چلا گیا. ہاں، مدینے کا ایک صحابی ہے رسول کا جسے بجلی کی کڑک کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی، اتنا سماعت کمزور تھی. بہت سی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. آگے جی میری تائید فرمائیے گا. اس نے اپنی بیوی سے، بیٹی سے پوچھا، بیٹا میری سماعت تو کمزور ہے
لیکن کیا قیامت آ گئی مدینے میں کہ پردہ داروں کی رونے کی آواز میرے کان پہ آ رہی ہے. ٹوٹ کے روئی ہیں علی کی بیٹیاں. جب حسین روانہ ہونے لگے، آ گیا محمد صاحب کے بالکل قریب، آ گیا، تمہید ختم اور مصائب شروع. محمل تیار ہوئے، سامان رکھ دیا گیا، بیبیاں سوار ہوئیں. ابھی آپ جدائی سن رہے تھے بی بی سغرا کی، میں نہیں پڑھتا، بس ایک فکرہ پڑھتا ہوں. بیبیاں محملوں میں سوار ہو گئی، ساری بیبیاں سوار ہو گئی. اچانک حسین اٹھے، رسول کا امامہ، رسول کی ابا، رسول کی قبا، رسول کا کمر بند، رسالت میں آپ کے نالین پہن کے مکمل رسول بن کے حسین اٹھے. عباس جی آقا، اکبر جی بابا، اون محمد جی مولا، مسلم جی آقا، سارے میرے ارد گرد جمع ہو جاؤ. 18 بنی ہاشم کو لے کے، معافی دینا جو سید بیٹھے ہو، اس دروازے پہ آیا جو علی کی بیٹی کا حجرے کا دروازہ تھا. رو کے پہلا فکرہ کہا، آؤ میری صابرہ اور مجاہدہ بہن، آ تشریف لا، تیرا محمل تیار ہے. ختم ہو جاتی ہے ان فکروں پہ مجالس. مجھے غازی کی قسم، علی کی عزت والی بیٹی نے پہلا قدم گھر سے باہر رکھا یا 34 سال کا عباس دوڑ کے آگے بڑھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، نا بی بی، ماں کی چادر کا واسطہ، قدم واپس رکھ بی بی، قدم واپس رکھ، نوکر مر جائے گا. بی بی نے قدم اندر رکھا، پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی. حسین ٹوٹ کے روئے جب منظر دیکھا، عباس کی حالت کیا ہو گئی. بی بی نے قدم اندر رکھا، عباس نے چکر لگانے شروع کیے، ہاتھ بلند کر کے آسمان کو دیکھ کے کہہ رہا تھا، الحجاب الحجاب الحجاب، پردہ کر جاؤ، علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے. آوازیں کسے کہہ رہا ہے کہ مدینے میں منادی ہو گئی. آسمانی فرشتوں سے کہہ رہا ہوں، خبردار آنکھیں بند کر لو، علی کی بیٹی گھر سے. بسم اللہ، حوصلہ حوصلہ، ایک لمحے کا حوصلہ. علی کی بیٹیاں باہر آ رہی ہیں. جملے 2 ہیں، چھوڑ دیا، تفصیل نہیں پڑھتا. علی کی عزت دار بیٹی، مخدومہ کونین، جس کا چہرہ 18 بھائیوں میں سے 16 نے بھی نہیں دیکھا تھا. کیا سمجھتے ہو علی کی بیٹی کی عزت کو؟ دایاں ہاتھ یا علی، حسین کی ابا میں بایاں ہاتھ علی اکبر کی ابا میں، آگے اون محمد، پیچھے قاسم ہے. بی بی قدم اٹھا کے زمین پہ رکھتی، حسین یاسین پڑھتے، اکبر مزمل پڑھتے، اون محمد سورہ کوثر پڑھتے، قاسم آنسو بہاتے. فکرہ پڑھ دوں، ادھر بی بی قدم اٹھا کے زمین پہ رکھتی ہے، یا وفا کا کردگار عباس مٹی پہ بیٹھ کے بی بی کے قدموں کے نشان مٹا دیتا ہے. رو رو کے کہتا ہے، بی بی تیری یہ شان سلامت رہے، بی بی تیری یہ شان سلامت رہے، بی بی تیرا پردہ سلامت رہے. علی کی بیٹی 13 قدم گھر میں چلی، ماں کی حویلی میں علی کی عزت دار بیٹی نے، مرنا چاہے میں پڑھتے ہوئے نہ مر جاؤں، 13 قدم چلی، یا ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے. آواز آئی، حسین اور کتنا چلنا ہے، میں تھک گئی ہوں. آواز آئی، زینب ابھی ماں کی حویلی ہے، ابھی کئی میل کے بازار، کئی گھنٹوں کے دربار، بڑی پیشیاں، نرواہ. حوصلہ 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 کرو، ایک لمحے کا حوصلہ. 1 منٹ اور پڑھنا ہے، 1 منٹ، صرف 1 منٹ اور پڑھنا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ زیادہ پڑھ دیتا. 1 لمحہ اور پڑھنا، تو صرف 1 لمحہ. یا علی، یہ گلے میں کپڑا ڈال رہا ہوں، گریا ہو گیا بہت بلند، میں ڈر کے فکرہ پڑھ رہا ہوں. مجھے معاف کر دیں کہ جو سادات بیٹھے، سیدوں کو کوئی بچہ بھی بیٹھا ہو، پردے میں میری مائیں بہنیں سیدانیاں بیٹھی ہیں، میں سب سے معافی مانگ کے فکرہ پڑھ رہا ہوں. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی محمل کے قریب آئی علی کی بیٹی. عباس نے زانو رکھا، کہا میں نے سوار نہیں ہونا. حسین نے کہا میں کراؤں.
نہیں حسین میں نے نہیں ہونا. اکبر آگے بڑھا, اماں میں. کہا نہیں اکبر تو بھی نہیں. تو اماں پھر کون سوار کرائے؟ فرمایا وہ لے کے جائے جو واپس لے کے آئے. ہائے ہائے. اس وقت حسین کی آواز آئی, آ میرا زین العابدین بیٹا, ہم میں سے کسی نے واپس کوئی نہیں آنا, صرف تو ہے جو مدینے واپس آئے گا. مرنا جاؤں گا پڑھتے ہوئے. زانو رکھا زمین پہ, علی کی بیٹی محمل پہ سوار ہوئی. عرش میں زلزلہ, حوروں کے بال کھلے, ملائکہ نے تسبیح چھوڑی. بنی ہاشم کی کیا حالت ہے؟ عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا. عباس زین پہ بیٹھا, اکبر زین پہ بیٹھا, قاسم زین پہ بیٹھا. محمل کے ارد گرد حالہ کیا. ہر ہاشمی کہہ رہا الحجاب الحجاب. یہ 28